صاحب ایمان مومن کامل تھوڑے پہ اکتفا کرتا ہے جی. کم سونا، کم کھانا، کم بولنا عبادت میں شمار ہے. کم سونا یہ بڑی بات ہے نا، کم کھانا یہ بڑی بات ہے، کم بولنا بڑی بات ہے. آپ اسے سوچو نا، ہے نا. حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سب سے پہلے دینار اور درہم کو بنایا گیا تو شیطان نے دینار اور درہم کو اپنے ماتھے پہ رکھ کے چوما، ہے نا جی، چوما اور کہا کہ جاؤ، جو تم سے پیار کرے گا نا وہ میرا غلام ہو جائے گا، جو تجھے بے حد چاہنے لگے نا تو وہ پھر میرا غلام ہو جائے گا. اس لیے مومنوں کی شان یہ ہے نا، حلال رزق ہو، تھوڑے ہو، اللہ کی رضا اس کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ اس میں برکتیں عطا فرماتا ہے. اس لیے حرام کی دولت اور دولت سے زیادہ محبت یہ تباہی پریشانی کے دہانے پہ لے جائے گی. اس لیے آپ دولتوں سے محبت نہ کریں، بلکہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے خاطر اتنی سی دولت پر صبر کر لیں جتنا پہ آپ کی زندگی آسانی سے گزر جائے، جتنے پہ آپ سکون کی زندگی جی لیں، یہ کامیابی کی ضمانت ہے. اس لیے زیادہ کے چکر میں حرام کی طرف نہیں جانا، زیادہ کے چکر میں رشوت، ہے نا، چوری ڈکیتی، ہے نا، بےایمانی، ہے نا. پھر وہ ستم ظرفی ہے کہ لوگ روپے پیسے کے لیے ظلم و تشدد بھی کر لیتے، قتل و غارت گری میں بھی اپنی زندگی کو تباہ کر دیتے. یہ پیسے روپے زمین کے چکر میں، یہ دولت کے نشے میں آ کر کے کیس مقدمہ میں اپنی زندگی کو تباہ کرے، 40 سال 20 سال 23 سال، اور پھر کچھ حاصل نہیں ہوتا. یہ زمین چھوڑ جانا ہے، یہ دولت یہی رہ جائے گی، یہ دینار، یہ درہم، یہ سونے، یہ چاندی، سب یہی رہ جانا، بس خالی ہاتھ جانا ہے. اس لیے بندہ مومن یاد رکھو، دولت سب کچھ نہیں ہے. رب کی رضا، رب کی مرضی، رب کی خوشنودی اگر آپ کے مقدر میں آ جائے تو آپ کامیاب ہو. آپ اپنے وقت کے کامیاب اور اچھا انسان بننا چاہتے ہو تو یاد رکھنا، کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، عبادت گزار بندہ بن جائیے. رب کی محبت میں اپنی زندگی کو صرف کر دیجیے جی. جو بندہ مومن رب کا ہو جاتا ہے پھر رب اسے انمول بنا دیتا ہے، اسے فائز المرام کی منزل پر گامزن کر دیتا ہے. پھر وہ بندہ لوگوں کے لیے انمول، بندہ لوگوں کے لیے چہیتا، وہ بندہ لوگوں کے لیے پیارا بن جاتا ہے. اس لیے آپ اچھا بنیے، پیارا بنیے، انمول بنیے، اور سب کے زبانوں پہ آپ اچھے ناموں سے یاد کیے جائیں. اس کے لیے اس رب سے بے پناہ محبت کیجیے، اس رب کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھا کریں، اپنی فکر کو، ہے نا، اپنے خیال کو ہمیشہ معتبر رکھیے، اور اس رب کی بارگاہ میں سجدے پیش کرو. اس رب کے لیے زندگی جینے پہ آپ آمادہ ہو جائیں گے تو آپ کا چلنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا کھانا، آپ کا سونا سب عبادت میں شمار ہوگا. حتیٰ کہ کمانا بھی عبادت میں شمار، خرچ کرنا بھی عبادت میں شمار. اس لیے آپ کا کام جھوٹ سے پاک، آپ کا کام جھوٹ سے پاک، آپ کا رزق حرام چیزوں سے بچا ہوا ہے، اور آپ کا سونا پاکی کے ساتھ، آپ کا اٹھنا شکر الحمدللہ کے ساتھ. تو پھر وہ بندہ مومن کوئی عام بندہ نہیں ہوتا، وہ رب کا خاص بندہ ہوتا ہے. اس لیے میرے پیارو یاد رکھیے کہ بندہ مومن بننا ہے. اللہ کا قرب چاہتے ہیں نا تو پھر راتوں میں قیام اللیل کریں، راتوں میں اٹھ کر کے اپنی بات رب کے حوالے کر دیں. رات میں اٹھیں، باوضو ہو لیں، تہجد پڑھ لیں، نہیں کچھ 4 رکعت نفل پڑھ لیں جی، 12 رکعت پڑھ لیں، 8 رکعت قرآن کی تلاوت کر لیں، تسبیح پڑھ لیں. یہ بندے کو بلندی عطا کرتا ہے. یہ وقت، یہ عبادت، وہ وقتی جو خوشنما ہے نا، وہ وقت رزق تقسیم ہونے کا وقت ہوتا ہے. اس لیے خدا رازق ہے، اس رب کو بھلا نہیں ہے ہمیں. اگر بھلا دیا نا ہم تو پھر ہم کہیں بھی نہیں رہے.
اس لیے میرے پیارو اس رب کو نہیں بھولا، اس رب سے بے پناہ محبت کرنا، اس رب سے سچی عقیدت رکھنا، تو بندہ مومن بے خبری کے ساتھ سوئے گا نہیں، بلکہ وہ بندہ رب کی رضا کی خاطر اپنی زندگی کو کیا کرے گا؟ گزارے گا، عمل میں لائے گا، دین پر، شریعت پر مر مٹنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوگا۔ کب؟ جب بندہ پاک رہے گا، جب حلال رزق کھائے گا، جب اچھی زندگی گزارنے پر آمادہ ہوگا، تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بندہ ایک بار نماز پڑھنے کو آئے گا نا، دوسری نمازوں کے لیے اللہ اس بندے کو خود بلائے گا۔ جی، اس کے دلوں میں ایسی محبت پیدا اللہ فرما دے گا کہ وہ بندہ جب اذان ہوگی نا وہ بے چین ہو جائے گا، جب مسجد سے صدا بلند ہونا حی علی الفلاح، آجا کامیابی کی طرف، آلا آ جاؤ بندے، کہاں بیٹھے، کہاں کھوئے، آ فلاح کی طرف آ جاؤ، منزل مقصود کی جانب، رب کی بارگاہ سے یہ آواز اٹھتی ہے نا، بندہ مومن پھر مچلتا ہوا بے قراری میں رب کی بارگاہ کی جانب پڑتا ہے، تو پھر یاد رکھیے وہ بندہ مومن اللہ کا مقرب اور چہیتا، اور اللہ اسے دونوں جہان میں بندوں میں بھی انمول کر دیتا ہے۔ جی، اس لیے مسلمانوں خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، اتارو چادر غفلت کو فوراً چاک کر ڈالو، مصلی تیری مسجد کا تجھے آواز دیتا ہے، آ جاؤ کہاں ہے، آ جاؤ کہاں ہے، مصلی تیری مسجد کا تجھے آواز دیتا ہے۔ خواب غفلت سے اٹھو مومنو، اپنے پیشانی کو سجدے کے نور سے معمور کر لو، یہ بندہ مومن ہے، یہ چند دن کی زندگی ہے، پھر رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے نا، رب کو تو جواب دینا ہے نا، پھر اولی پرشش نماز بعد، حشر میں سب سے پہلے سوال نماز کے تعلق سے۔ محبوب کائنات فرماتے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا کھمبا ہے، نماز دین کا کھمبا ہے۔ اللہ اللہ، کتنے اچھے ہیں وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے کتنے نیک بندے ہیں جو راتوں میں قیام اللیل فرماتے ہیں، کتنے چہیتے ہیں رب کے وہ بندے ہیں اللہ جو پانچوں وقت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں نا، پھر جنت اس کے لیے، رب کی رضا اس کے لیے، محبوب کائنات کی رضا اس کے لیے۔ اس لیے میرے پیارو یاد رکھو، یہ نماز بلند مقام عطا کرتی ہے، یہ نماز قبر کے اندھیری کوٹھڑی سے بچاتی ہے، یہ نماز قبر کے عذاب سے دور رکھتی ہے، یہ نماز دنیا میں بھی مقام عطا کرتی ہے اور پل صراط پر آسانی پیدا کرتی ہے، یہ نماز بندہ مومن کو بلندی عطا فرماتا ہے، یہ نماز قبر کے لیے، حشر کے لیے سب سے انمول چیز یہ نماز ہے، بندے کو رب سے ملاتی نماز ہے، رب کی رحمت حصے میں لاتی نماز ہے، چہرے پہ نور اور رونق لاتی نماز ہے۔ تو اس لیے میرے پیارو نماز کو نہیں چھوڑنا۔ آج ہم پریشانی کے عالم میں تو پھر ہم کہیں نہ کہیں بکھرے ہوئے ہیں، بہکے ہوئے ہیں، غلط روی اختیار کیا ہوا ہے۔ اس لیے میرے پیارو آ جاؤ دین پر، آ جاؤ شریعت پر، اور میں ایک ہی بات کہوں گا کہ آپ نماز پڑھو نا، دنیا کی ساری پریشانی آپ سے دور ہو جائے گی، تنگی آپ سے ہٹا دی جائے گی، جی بیماری سے آپ پاک کر دیے جاؤ گے، جی آپ پریشانی کے معاملات میں دبے ہوئے ہو، اس رب کی بارگاہ میں آؤ، ہاتھ اٹھاؤ، رب تبارک و تعالی تیری زندگی کو پریشانیوں سے نجات میں تبدیل فرما دے گا، پریشانیوں سے آسانی میں تبدیل فرما دے گا۔ اس رب کو چاہو نا، جو جس طرح چاہنے کا طریقہ ہے نا۔ صبح میں ہم سو ہوتے، عشاء میں 10 11 12 1 بجے رات تک یوں ہی ہماری زندگی تباہ ہونے لگتی ہے موبائل فون پہ، یوں ہی ہم دنیا میں پڑے ہوتے ہیں۔ کبھی تنہائی میں وضو کر کے اس رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ نا، پھر رب ہے، رحیم ہے، کریم ہے، بندوں کو نواز دیتا ہے، خدا رازق ہے، اللہ رزق کا مالک وہ ہے نا، ہماری زندگی کا مالک وہ ہے، پوری کائنات کا مالک وہ ہے۔ تو پھر ہم کسی اور کے در پہ نہیں جانا، ہمیں تو اس رب کی بارگاہ میں آنا ہے جو ایک ہے وحدہ لا شریک ہے، اس رب کی بارگاہ میں آ جائے، اس رب سے سچی محبت کر لیں۔
کامیاب ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے پیارو، دنیا کے تمام تر جنجالوں سے اپنے آپ کو کنارہ کش کر لیجیے، کنارہ ہو جائیے، اور اس رب سے رشتہ کو اتنا مضبوط کریں نا، اپنی پریشانی، اپنا دکھڑا اس رب کی بارگاہ میں آ کے سنا دیں۔ پھر رب تو رب ہے، رب تو بندوں سے بے حد محبت فرماتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا 70 ماہوں سے، میں کہتا یہ غلط ہے، آپ بندش مت لگاؤ، حد کی لکیریں مت پھیرو، 70 ماہوں سے نہیں، بندہ مومن سے رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی محبت فرماتا ہے، اتنی محبت فرماتا ہے جو دنیا میں اس کی کوئی حد نہیں، کوئی حد نہیں ہے۔ اتنی محبت نہیں فرماتا، بتاؤ نا، 24 گھنٹے ہو گئے، پورے مہینے ہو جاتے ہیں، ہم قرآن نہیں پڑھتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم اچھا کام نہیں کرتے ہیں، اس رب کو یاد نہیں رکھتے ہیں، پھر ایک وقت ہے جو رات ہو یا صبح ہو یا شام ہو، ہمیں اللہ بھوکا نہیں چھوڑتا، پانی پلاتا ہے، اپنی نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرمایا ہوا ہے، اور ہم ہیں جو بکھرے ہوئے، دور پڑے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، اور رب کو بھلا بیٹھے ہیں۔ پھر رب رب ہے، رب فرماتا ہے دنیا میں ہم سے زیادہ محبت بندوں سے کوئی نہیں کرتا۔ اس لیے کہ اگر کوئی بادل برسے نا، میں ہو جائے نا، بارش ہونا، تو ایسا نہیں ہے کہ نمازی کے کھیت میں برسے اور کفار و مشرکین کے نہیں، نہیں، بندہ وہ بھی ہے، بندہ وہ بھی ہے، جو رب کو چاہے وہ بھی، جو نہ چاہے وہ بھی، رب بے پناہ محبت فرماتا ہے بندوں سے۔ اس لیے بندوں پر لازم و ضروری ہے، فرض ہے کہ وہ اپنے رب کو پائے، وہ اپنے رب کے پانے میں کوئی کسر نہ چھوڑے، وہ اپنے رب کی رضا کی خاطر دنیا کی جتنی بھی قربانی دینی پڑے دے لے۔ امام حسین نے کربلا سے ہمیں بتا دیا کہ اگر تمہیں دنیا میں کامیابی چاہیے، آخرت میں سرخوری حاصل کرنا ہے، آخرت میں بلند مقام چاہیے، تو پھر تمہیں نماز نہیں چھوڑنا۔ آخری سجدہ حسین کا، دنیا میں کوئی ایسا سجدہ نہیں جو امام حسین کے سجدے کی برابری کر سکے۔ اس لیے میرے پیارو، یاد رکھنا، یہ نماز رب کی رضا ہے، یہ نماز بندے کو کامل و اکمل بناتا ہے، یہ نماز بندے کو رب کی بارگاہ میں لا کر رب تک پہنچا دیتا ہے، رب سے ملا دیتا ہے۔ یہ نماز ہے۔ جب جب بات کرنے کی ضرورت ہو نا، آ جاؤ رب سے بات کر لو، نماز میں آ جاؤ، اپنے دعاؤں کے ذریعے آ جاؤ اس رب کی بارگاہ میں، سجدے میں پیش ہو جاؤ، اپنی زندگی رب کے نام۔ جو بندہ مومن رب کو اس قدر چاہے نا، تو پھر رب تبارک و تعالیٰ اس بندے کو دنیا اور آخرت میں وہ منزل عطا کرتا ہے جو دنیا اس کے نقوص اور ان کے کیے ہوئے اعمال پر بھی عمل کرے تو اللہ اس بندے کو بھی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے میرے پیارو، یاد رکھنا، بندہ مومن کی شان عظمت ہے کہ بندہ مومن جس کے بارے میں دعا کر دینا، حسرت اور عقیدت و محبت سے دنیا اگر آئے اس کے قدموں میں آ جائے، ان کے دربار میں آ جائے، وہ دعا کر دے تو پھر اس کی حسرت پوری ہوتی ہے، اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے رب تبارک و تعالیٰ، پھر اس بندے کے مقدر کو بلند و بالا فرما دیتا ہے۔ اس لیے میرے پیارو، اگر آپ چاہتے ہو کہ رب کی رضا ہمارے حصے میں آئے، ہماری دنیا اور آخرت، قبر و حشر سب مکمل طور پر کامیاب ہو، تو خود ہی کو کر اتنا بلند کہ ہر تقدیر سے پہلے، خود ہی کو کر اتنا بلند کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے؟ تم تو بکھرے ہو، ٹوٹے ہو، بہکے ہو، آ جاؤ رب کی بارگاہ کی جانب، لو لگا لو۔ کرنا کیا ہے؟ پاک رہنا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنا کیا؟ والدین کی خدمت کرنا کیا؟ سچ بولنا کرنا کیا؟ حلال رزق کمانا کرنا کیا ہے؟ زیادہ نہیں سونا، کم کھانا عبادت میں شمار، کم بولنا عبادت میں شمار ہے۔ یہ بندے مومن کی شان ہے، عظمت ہے، بلندی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ بلند مقام مل جائے تو بس رب کو راضی رکھو، جس سے رب راضی اس سے سب راضی۔ یہی کامیابی ہے، یہی مومن ہے، یہی شان و عظمت و بلندی کا ایک حصہ ہے جو نماز کے ذریعے رب تبارک و تعالی بندے کو مالا مال فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس رب کی بارگاہ میں سجدے پیش کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی ہم تمام بندوں کی حاضری کو اپنی بارگاہ ناز میں قبول فرمائے اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ